الحمد للمتوحد بجلالہ المتفرد وصلاته دوما على خیر الانام محمد۔ محترم ناظرین و سامعین، ضیاء الحدیث کے نام سے سلسلہ ہے جس میں ہم اپنے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی تقاریر، ان کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ آج اس سلسلے کا 5واں لیکچر ہے۔ اس میں ہم راویوں کے احوال کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں سمجھیں گے۔ ٹائپس آف حدیث with the viewpoint of the reliability of the reporters۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے حدیث صحیح کی۔ ساؤنڈ حدیث وہ حدیث جس کی سند متصل ہو اور اس کے تمام راوی ثقہ، عادل اور ضابط ہوں، اس میں شذوذ اور علت قادحہ نہ پائی جائے، اسے حدیث صحیح کہا جاتا ہے۔ صحیح حدیث کی شرائط یا اس کی خصوصیات کو تھوڑا سا تفصیل سے سمجھ لیں۔ سب سے پہلی بات اس کی ڈیفینیشن میں ہم نے یہ دیکھی کہ اس کی سند متصل ہونی چاہیے۔ چین آف ٹرانسمیٹرز شوڈ بی انبروکن۔ جو محدث حدیث بیان کر رہا ہے اس نے وہ حدیث اپنے استاد سے لی ہو، واضح طور پہ اس نے بتایا ہو کہ مجھے یہ حدیث فلاں استاد سے پہنچی، اور اس نے پھر اوپر اپنے استاد کا نام واضح طور پر مینشن کیا ہو، اور یوں یہ سلسلہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک مکمل ہو۔ یہ ہے صحیح حدیث کی پہلی شرط۔ اب سند حدیث میں جتنے بھی راوی شامل ہیں ان کا ثقہ ہونا بھی ضروری ہے، ریلائبل ہوں، قابل اعتماد ہوں، یعنی اچھے کردار کے مالک ہوں، ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہو، اور وہ عادل ہوں، پائس ہوں، صاحب تقوی ہوں، کبائر کے مرتکب نہ ہوں، فسق و فجور سے نفور ہوں، اور بدعات سے بچنے والے ہوں۔ ان میں ساری اچھے مسلمان کی خوبیاں پائی جاتی ہوں تاکہ ان پر اعتبار مضبوط ہو جائے۔ اور پھر ان کا ضابط ہونا بھی ضروری ہے، یعنی وہ ریٹینٹو ہوں، حدیث کو تحریر یا حافظے کے ذریعے کما حقہ محفوظ کرنے والے ہوں، ان کا حافظہ، ان کی یادداشت مضبوط ہو، اور وہ پوری احتیاط سے حدیث کو محفوظ کر کے آگے پہنچانے والے لوگ ہوں۔ یہ 4 باتیں وہ تھیں جو سند میں پائی جانی چاہیے۔ چین آف دا ٹرانسمیٹرز، اس کے اندر یہ 4 باتیں پائی جانی چاہیے کہ سند متصل ہو اور سند میں موجود راوی ثقہ ہوں، عادل ہوں، ضابط ہوں۔ اس کے بعد 2 باتیں ہیں جن کا تعلق حدیث کے ٹیکسٹ کے ساتھ ہے، اس کے متن کے ساتھ ہے، کہ حدیث کے اندر شذوذ بھی نہ ہو اور علت قادحہ بھی نہ پائی جائے۔ شاذ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کے خلاف جب روایت کرے تو اسے شاذ کہا جاتا ہے۔ تو حدیث صحیح وہ ہوگی جس میں شذوذ نہ پایا جائے، آؤٹ لینڈش نہیں ہونی چاہیے، اور اسی طرح سے اس میں ہڈن ڈیفیکٹس نہیں ہونے چاہیے، کوئی ایسی پوشیدہ اس میں علت نہ پائی جائے کہ جو اس حدیث کو اپنے اعتبار سے گرا دے۔ تو یہ شرائط جہاں پہ پائی جائیں گی اس کو کہا جائے گا حدیث صحیح۔ اور حدیث صحیح کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں حدیث حسن کی۔ فیئر حدیث وہ حدیث جس کے راویوں میں صحیح حدیث کی تمام شرائط پائی جائیں لیکن ضبط روایت میں کچھ کمی ہو، باقی تمام کی تمام شرائط صحیح والی اس کے اندر موجود ہوں گی، صرف راوی کے ضبط میں کچھ کمی بیان کی جائے گی، اور اس کی یادداشت وغیرہ کے حوالے سے اگر کچھ بات سامنے آئے گی تو اس کو ضبط کی کمی کہا جائے گا، لیکن اس کے باوجود یہ حدیث بہت اعلیٰ ہے اور اس کو قابل عمل مانا گیا ہے۔
راویوں کے اعمال کے اعتبار سے حدیث کی تیسری قسم ہے حدیث ضعیف، ویک حدیث۔ یہ ایسی حدیث ہے جس کے راویوں میں صحیح اور حسن کی تمام یا بعض شرائط مفقود ہوں، یعنی صحیح کی ہم نے جو 6 شرائط دیکھی ہیں، 4 سند میں اور 2 متن میں، ان میں سے سب کی سب اس میں نہ پائی جائیں یا ان میں سے کچھ شرائط اس میں کم ہوں تو اس کو حدیث ضعیف کہا جائے گا۔ اسی طرح سے حسن کے اندر وہی صحیح والی 6 شرائط پائی جانا ضروری ہیں، سوائے اس کے کہ اس میں راوی کے ضبط میں کچھ کمی رپورٹ کی جاتی ہے۔ تو اگر حسن کی بعض شرائط یا تمام شرائط کسی حدیث میں مفقود ہوں، نظر نہ آئیں، پائی نہ جائیں، تو اسے حدیث ضعیف کہا جائے گا۔ حدیث ضعیف کا حکم یہ ہے کہ یہ فضائل کے باب میں مقبول ہے، اس پر اجماع ہے کہ فضائل کے سلسلے میں احادیث ضعیفہ کو قبول کیا جائے گا اور ان پر عمل کیا جائے گا۔ اسی طرح مواعظ اور ترغیب و ترہیب کے معاملات میں بھی حدیث ضعیف قابل عمل ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو، آپ کے ارشادات کو، آپ کے افعال و اعمال کو اچھی طرح سمجھنے اور ان کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔